ویلکم بیک ویورز، یو واچنگ پروگرام براس ٹیکس. ہم لوگوں نے اس وقت سیشن شروع کیا ہوا ہے سوال و جواب کا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن کیا ہے. I'm much more concerned about our own history as Pakistanis. Okay? I view myself first as a Pakistani and secondary as a Muslim. Okay? That's my personal issue. I'm not interested in looking outside and blaming others. I think the first step is to accept responsibility for what we're doing. From what I've heard, I want to ask, have we then not been Muslims? If Muslims have been tolerant, was Ziaul Haq not a Muslim? Is Zardari not a Muslim? Is Musharraf not a Muslim? I need to know. Because I do not see the tolerance that you're talking about. I do not see the wealth of education and information that is part of these civilizations that you're talking about. I do not see us as civilized. یہی بات تو ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک رومانٹک آئیڈیلزم پہ پاکستان بنایا، مگر دین وی لاسٹ ٹریک. ہم نام کے تو مسلمان تھے، لیکن ایسی مسلمانی کا کیا فائدہ جس میں نہ عزت ہو، نہ غیرت ہو، نہ دلیری ہو، نہ شوکت ہو، اور دشمن ہمیں تانے یہ دیں کہ یہ تو $10 کے لیے اپنی عزت بیچتے ہیں. کیا فائدہ ایسی مسلمانی کا؟ مسلمان تو نام ہے شیروں اور دلیروں اور غیرت مند لوگوں کا. مسلمان نہ کمینہ ہوتا ہے، نہ جھوٹا ہوتا ہے، نہ بزدل ہوتا ہے، نہ بغیرت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے. جن کے آپ نے نام لیے وہ جانے اور خدا جانے، ہم ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے. لیکن یہی بات ہم نے قوم میں پیدا کرنی ہے. ڈگنیٹی اور آنر اس ملک سے ختم نہیں ہوا ہے. 1935 میں آپ کو مثالیں دیتے ہیں. 1935 میں ہمارا ایک سولجر سپاہی مقبول حسین آپریشن جبرالٹر میں کشمیر گیا اور کیپچر ہو گیا. 40 سال تک انڈینز نے اس کو اپنی جیل میں رکھا، ٹارچر کرتے رہے صرف یہ کہنے کے لیے کہ کہو کہ ہندوستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد. کہا اگر نہیں کہو گے ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے. اس کی زبان کاٹ دی، اس نے یہ نہیں کہا. جب وہ پاگل ہو گیا تو اس کو بارڈر سے دھکا دے کے پاکستان بھیج دیا. وہ سولجر پاگل تو ہو گیا، لیکن اس کو ایک بات یاد تھی کہ میں آزاد کشمیر ریجمنٹ کا سپاہی ہوں، اینڈ آئی ایم اے سولجر آف پاکستان آرمی. وہ کسی طرح آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر پہنچا، وہاں اس کا نام لکھا ہوا تھا سپاہی مقبول حسین شہید. اور کمانڈنگ آفیسر کو رپورٹ کرتا ہے، سر رپورٹنگ آن ڈیوٹی. دس از آنر، دس از کریج. یس وی لاسٹ آر وے، مگر ہمارے پاس سپاہی مقبول حسین جیسے دیوانے ابھی باقی ہیں. بائی گاڈ وی نیڈ ہزاروں ان لوگوں کے نام، سربراہوں کے اور حکمرانوں کے اور سیاستدانوں کو ذبح کر دو، پرے کر دو ایک طرف. ہمیں ایک سپاہی مقبول حسین اور چاہیے، اینڈ ویل ریچ دا ڈیسٹنی وچ وی ہیو بین لوکنگ فار. اور یہ تقدیر آپ لوگوں نے دینی ہے، مستقبل آپ لوگوں کا ہے. اس کو بٹرے نہیں کیجیے گا. وی کین میک مسٹیکس بٹ وی مسٹ ناٹ لیٹ دس فلیگ فال. دیٹس آل وی ہیو. بسم اللہ. اوکے جی، لاسٹ کوشچن ہم لیں گے. یہ کافی دیر سے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے ہاتھ. آئی وڈ ریکویسٹ اف یو کوڈ لائک شفٹ دا مائک پلیز. تھینک یو ویری مچ. آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، آپ جذبہ جنون کی بات کر رہے ہیں. وی سی دیٹ ان آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دے آر آل ڈیوائڈیڈ. یو سی اٹ آن ٹی وی ہاؤ وائلنٹ دے بیکم. لیڈرشپ کی اگر بات کریں تو یہ ہم لیڈرشپ کیسے چینج کریں گے؟ بیکاز ہم جتنے سال گزرے ہم ایک ہی جیسے چہرے بار بار دیکھتے ہیں. دیکھو بیٹا، تھینک یو. ہم اسی طرح تبدیلی لائیں گے جس طرح علامہ اقبال لے کر آئے تھے. وہ ایک سافٹ ریولوشن ہے. ریولوشن جو آئیڈیالوجی، ایموشنز، رومانٹسزم اور پیار کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ٹالرنٹ ہوتی ہے. جس طرح علامہ اقبال لے کر آئے، قوم کو تیار کیا، قائد اعظم کو تیار کیا، آئیڈیالوجی دی، ان کو جوڑ دیا، ایک ویژن دیا، ایک مشن دیا، بشارت دی، خوشخبری دی، اور قوم کے اندر سے قائد اعظم اور لیاقت علی خان پیدا ہو گئے اور انہوں نے پاکستان حاصل کر لیا. دوسرا طریقہ وائلنٹ ہے، دوسرا طریقہ خونریز ہے کہ کوئی فوجی انقلاب آئے، کوئی طالبان کی طرح کا انقلاب آئے جو بہت خون بہے گا پھر اس کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت نہ آئے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کیا جائے. اس پاکستان کی شاندار تقدیر تو لکھ دی گئی ہے. وہ بات جو کہی گئی کہ آپ کو اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے، وہ تو آپ کو خوشخبری دے دی گئی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. اپنے سفر کو مشکل بھی کر سکتے ہو، آسان بھی کر سکتے ہو. اگر اس راستے پر چلو گے جس پر ہمارے بڑے چلے تھے، قربانی تو ہر حال میں دینی پڑے گی. انہوں نے بھی تو دی تھی نا، بغیر قربانی تو کوئی عزت نہیں ہے.
لیکن شیر کی ایک دن کی زندگی پھر گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بھی تو بہتر ہے. مرنا تو سب نے ہے, لیکن غیرت مند, دلیر, عزت دار لوگ, they live like tigers and then they die like lions also. تو لیڈرشپ آ رہی ہے, it's going to be from within you. اگر آپ یہ ریولوشن, انٹلیکچرل آئیڈیولوجیکل ریولوشن اس پورے ملک میں برپا کر دیتے ہو, تو وہی لوگ جو اس وقت پاور سٹرکچر میں, آرمی میں, میڈیا میں, گورنمنٹس میں, پولیٹیشنز میں, اور الحمدللہ اس وقت افیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کو. دا مشن دیٹ وی ہیو پکڈ اپ, ایک عشق, ایک جنون, اور ایک عشق اور جنون کے ساتھ ایک خاص رومانٹسزم ہوتا ہے کہ یہ کنٹیجس ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کو نارمل رکھ سکے, یہ افیکٹ کرے گا اور کر رہا ہے اس قوم کو. انشاءاللہ the change is around the corner. As we say again, make yourself part of it. There is glory enough for all, inshallah. May Allah give you barakah. May Allah give Pakistan barakah. آپ لوگوں کو اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے, and you make you the instruments of fulfilling that destiny which is still unfinished. Pakistan Zindabad. Thank you. And with that we come to the end of today's program. I hope کہ آپ لوگوں نے زید صاحب کی باتیں نہ صرف سنی بلکہ سمجھی بھی ہوں گی. آپ لوگوں کے questions اس بات ایویڈنٹ تھے کہ آپ لوگوں نے بہت غور سے زید صاحب کی باتیں سنی. آپ کی generation is very much exposed to the current situation, to the current scenario that's going on, not only in the political arena but overall as well. I would suggest you join our community. Brass Tacks کی group ہے Facebook کے اوپر, Orchid کے اوپر, join کیجئے, be a part of that. Support this noble cause. پولیٹیکلی اپنے آپ کو جتنا اویئر کر سکتے ہیں کیجئے, اپنے اندر ایک فیوچر لیڈر جو ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے, اپنے سوشل سرکل کو, اپنے فرینڈز کو اویئر کیجئے, ایک گروپ کی صورت میں آگے بڑھیے. انشاءاللہ you're going to bring the change. The future leadership is going to be within you. And with that we end today's program. Brass Tacks کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور جگہ پہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.